کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة ولد تمسه النار إلا تحلة القسم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تذکرہ چل رہا تھا قسم کا کہ قسم کو پورے کرنے کی کیا تاکید ہے، اور قسم کی لاپرواہی کرنے پر گناہ ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں باتیں آ گئی تھی. قسم کے اب ضروری مسائل جو لوگوں کو معلوم نہیں اور قسم کے اندر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، وہ چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. سب سے پہلے بات یہ کہ بلا ضرورت آدمی کو قسم نہیں کھانا چاہیے. بعض لوگوں کی عادت ہے کہ بات بات پر قسم، بلا ضرورت قسم کھاتے ہیں. یہ گناہ کی بات ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے نام کی توہین اور اللہ کے نام کی بے عزتی ہے. بعض لوگوں کو ہر بات میں کہ یہ اور قسم سے کہنا یہ بھی ایک قسم ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. جس طرح اللہ کی قسم، خدا کی قسم کہنا یہ غلط ہے، اسی طریقے سے قسم سے ہر بات میں قسم کہنا یہ بھی غلط اور گناہ ہے. اس سے اللہ کے نام کی توہین ہوتی ہے. اب یہاں پر بہت سارے لوگ قسم کو جو غلط الفاظ سے جو قسم کھاتے ہیں، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے حدیث کے حوالے سے بیان کیا کہ لا تحلف الا باللہ، کہ اللہ کے نام کے علاوہ دوسرے کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. بہت سارے لوگ مٹی کی قسم، زمین کی قسم، چارپائی کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، اولاد کی قسم، یہ ساری کے سارے قسم کھانا گناہ ہے، اور ان الفاظ سے قسم نہیں ہوتا ہے. قسم کن الفاظ کے ذریعے ہوگی، ان کو بیان کرنے اس کے لیے ایک قاعدہ رکھیے یاد کہ اللہ کے ذات کا نام، یعنی اللہ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں اسم ذات. اللہ کی ذاتی نام سے قسم کھائے یا اللہ کے صفاتی نام سے قسم کھائے. رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، جو اللہ کے 99 نام ہیں، ان ناموں میں سے کسی کے ساتھ قسم کھائے تو اس سے بھی قسم ہو جائے گی. جس طریقے سے اللہ کی ذات کی قسم کھانے سے قسم ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کی صفات کے قسم کھانے سے قسم ہو جاتی ہے. اسی طرح کوئی آدمی کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں، اگرچہ اللہ کا نام نہ ذکر کرے، نہ ذات کا نام لے، نہ صفات کا، صرف کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، ایسا نہیں کروں گا، تو بھی قسم ہو جائے گی. مسئلے کو غور سے سمجھیے کہ صرف کہا میں قسم کھاتا ہوں، اس سے بھی قسم ہو جائے گی. یا کوئی آدمی کہا کہ خدا گواہ ہے، خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کے میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کروں گا. اگر کوئی آدمی یہ جملہ کا خدا گواہ ہے اور خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے میں ایسا کہہ رہا ہوں، تو اس بول کے بولنے سے اور اس جملہ سے بھی قسم منعقد ہو جائے گی. اگر اس کے خلاف کرے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی اور کفارہ دینا پڑے گا. اسی طرح اگر کوئی آدمی قرآن کی قسم کھائے
تو قرآن کی قسم کھانا اگرچہ گناہ تو ہے، اللہ کے لا تحلف الا باللہ، یہ حدیث میں اللہ کے رسول نے تعلیم دی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھاؤ، لیکن اگر کوئی آدمی قرآن کی قسم کھاتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ قسم تو ہو جائے گی، اگرچہ گناہ ہوگا، یہ الگ بات ہے کہ اس نے حدیث کی مخالفت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کی مخالفت کی، گناہ ہوگا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن قرآن کے قسم کھانے سے بھی قسم منعقد ہو جاتی ہے، قسم ہو جائے گی پوری، اس کے خلاف کرنے سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی اور کفارہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کہے کہ میں فلاں ایسا نہیں کروں گا، اگر ایسا کروں تو بے ایمان ہو کر کے مروں، کلمہ نصیب نہ ہو، اگرچہ ایسا کہنا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ جملہ کہتا ہے تو اس سے بھی قسم ہو جاتی ہے منعقد۔ اس لیے ان الفاظ کے استعمال سے آدمی کی قسم ہو جاتی ہے، قسم کا حکم اس کے اوپر نافذ ہوگا، قسم ٹوٹ گئی تو کفارہ دینا پڑے گا۔ اب کن الفاظ کے ذریعے قسم منعقد نہیں ہوتی ہے؟ کوئی کہے کہ میں فلاں کام کروں تو میرا ہاتھ ٹوٹے، خدا کا مار ہو، کوڑھی ہو جاؤں، دانے دانے کا محتاج ہو جاؤں، سور کھاؤں، موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، ان سب جملہ کہنے کی وجہ سے قسم منعقد نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کہے رسول کی قسم، کعبہ کی قسم، مسجد نبوی کی قسم، مسجد اقصی کی قسم، جبرائیل کی قسم، تو یہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ گناہ کی بات ہے۔ من احلف لغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کے نبی نے منع فرمائے کہ جو غیر اللہ کی قسم کھائے اس نے شرک کیا۔ اور ایک روایت میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ روایت سنایا تھا آپ کے سامنے کہ من حلف باللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ، کہ جو لات اور عزیٰ کی قسم کھائے تو اس کو لا الہ الا اللہ کہنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ تو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ کن الفاظ سے قسم منعقد ہوتی ہے، کن الفاظ سے قسم کا حکم جاری ہوگا اور کن الفاظ سے قسم جاری نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھیے، جو عام طور پر پہلے زمانے کے بوڑھے لوگ اور بہت سارے لوگ نادانی کی وجہ سے بعض یہ جملہ بولتے ہیں کہ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، بعض لوگ حلال چیز کو حرام کر لیتے ہیں، جیسے کہ عام بہت سارے اپنے رشتہ داروں، بعض رشتہ دار کو میں دیکھا کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں، ان کے بیٹے دو بیٹے ہیں، دونوں کی طرف کھانا کھاتی تھی، لیکن کسی بات پر جھگڑا ہوا تو ایک بیٹے کی طرف سے کہہ دیا کہ میں تمہارے طرف کے ہانڈی کے کھانا اپنے اوپر حرام کرتی ہوں، اور پھر کچھ دن کے بعد گزرا اور پھر وہ کھانا مانگ کر کے کھا لی۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے، جیسے مثال کے طور پر کہ میں اپنے اوپر گوشت کو حرام کرتا ہوں، اگرچہ یہ جملہ بولنا حرام اور گناہ کی بات ہے، لیکن اس جملہ کے بولنے سے بھی قسم ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو غور سے سمجھیے کہ اگر کوئی بشرطے کہ اس بوڑھا بوڑھی کی دماغ صحیح رہے، پاگل نہ ہو، اگر پاگل نہ ہو، ان کا دماغی حالات ٹھیک ہو، اور وہ کہہ دے کہ میں اپنے اوپر تمہارے طرف کے ہانڈی کا کھانا حرام کرتا ہوں، تم سے بولنے کو حرام کرتا ہوں، دودھ کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، شہد کو نعوذ باللہ حرام کرتا ہوں، کوئی آدمی اس طرح کا جملہ بولے تو یہ قسم کے درجے میں ہے، اور قسم ہونے کے بعد اگر اس کے خلاف کرے گا تو کفارہ دینا پڑے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض بیویوں کے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیے تھے، پھر آیت اتری 28ویں پارے کے اندر سورہ تحریم کہ اے نبی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا کیوں حرام کرتے ہیں؟
پھر اللہ کے رسول شہد پیے اور ایک غلام آزاد کیے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی یہ جملہ بول دے کہ اپنے اوپر میں فلاں چیز حرام کرتا ہوں، تو یاد رکھیے کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اور قسم ٹوٹ جائے گی، اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ دیا تھا۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھیے، چلیے یہ کیا ہے، بہت سارے لوگ کیا ہے غلط فہمی کے اندر مسائل نہ جاننے کی وجہ سے اس بارے میں مسئلہ بھی تفصیل سے آپ سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی آدمی حلال چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کی 4 شکلیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی حلال چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کی 4 شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر گوشت کھانا حلال ہے، حلال چیز کھانا یہ حلال ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے اوپر ایک چیز کو حرام کر لے تو بعض مرتبہ یہ حرام کرنا کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور بعض مرتبہ وہ چیز حرام ہو جاتی ہے اور کفارہ دینا پڑتا ہے، اور بعض مرتبہ رہبانیت اور ناجائز ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ کیا ہے جائز ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے کا گوشت حلال کیا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان ہو کر کے یہ عقیدہ کر لے کہ بڑے کا گوشت حرام ہے، میں بڑے کا گوشت استعمال نہیں کروں گا، اور اللہ سے مقابلہ کر کے وہ اپنے اوپر حرام کر لے، تو اس سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ غور سے سمجھیے مسئلے کو کہ کوئی بھی حلال چیز جس کو اللہ نے حلال قرار دیا، جس کو شریعت نے حلال کیا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا، جو شریعت میں حلال ہو، اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ سے کے مقابلے میں اور رسول کے مقابلے میں اس کو حرام اور ناجائز کہیں؟ یاد رکھیے کہ جو بھی کھانے پینے کی جو حلال چیزیں ہیں، اگر اس کو حرام سمجھتا ہو تو اس سے آدمی کافر ہو جائے گا، اگرچہ دنیا میں وہ مسلمان سمجھا جائے، لیکن کافروں کی طرح وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے اور وہ حلال سمجھتا ہو، لیکن ضد میں آ کر کے، غصہ میں آ کر کے، ٹینشن میں آ کر کے حلال چیز کو حرام کر لیا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض بیویوں نے دھوکہ دیا اور دھوکے میں آ کر کے شہد کو حرام کر لیے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس طرح حلال چیز کو حرام کرنا گناہ ہے اور قسم توڑنے کے بعد کفارہ دینا پڑے گا۔ تیسری چیز یہ ہے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ کسی حلال کو حرام نہ سمجھے اور حرام عقیدہ نہ کرے، اسی طریقے سے اپنے اوپر حرام نہ سمجھے، بلکہ اس حلال چیز کے استعمال نہ کرنے کو وہ ثواب سمجھتا ہو، دین سمجھتا ہو، تو یہ رہبانیت اور ناجائز ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ، ایک کیا جاہل بے وقوف، وہ اپنے آپ کو مستان بابا کہتا تھا، تو وہ کہا کہ میں گوشت نہیں کھاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ مستان کا مطلب آپ کیا بتاتے ہیں؟ آپ کس چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو مستان کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اللہ اور اللہ کے نبی کے محبت میں مست رہتا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو مستان بابا کہتا ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ اور رسول کے محبت میں مست رہتے ہیں، تو اللہ کو جن چیزوں، اللہ کے نبی کو جن چیزوں سے محبت ہونی چاہیے ہوتی تو آپ کو بھی ہونی چاہیے نا۔ بولے ہاں بالکل، اللہ کے محبوب چیزوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت تو بڑا محبوب تھا، تو آپ کیسے عاشق ہیں کہ محبوب کی چیز کی ناپسند کرتے ہیں؟ تو وہ لاجواب ہو گیا، کہا کہ مفتی صاحب آپ نے تو ایسا پھنسایا کہ کوئی جواب ہی نہیں بن پڑتا ہے۔ تو بعض لوگ اب یہ کیا ہے، رہبانیت استعمال کرتے ہیں کہ لہسن نہ کھانے کو ثواب، پیاز نہ کھانے کو ثواب،
دودھ نہ استعمال کرنے کو ثواب، شادی نہ کرنے کو ثواب، جیسے کہ بعض صحابی نے ازواج مطہرات کے پاس جا کر کے کہا تھا فإنی اصوم لا افطر، کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا۔ بعض نے کہا تھا میں نماز پڑھوں گا نہیں سوؤں گا، بعض نے کہا تھا کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوا اور فرمائے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، کھانا یہ میری سنت ہے، بیویوں سے ملنا یہ میری سنت ہے، آرام کرنا، جسم کو آرام دینا یہ میری سنت ہے، اور یاد رکھو کہ جو میری سنت سے انکار کرے گا وہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے نفرت کرے گا، میرے طریقے سے نفرت کرے گا، وہ میرے میں سے نہیں ہے۔ بعض محدثین نے کہا لیس من جماعت المسلمین، یعنی مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی کسی حلال چیز کو حرام سمجھے عقیدہ کے اعتبار سے تو کفر ہے، اور صرف حرام سمجھے تو یہ حرام ہے، کفارہ دینا پڑے گا۔ اور حلال چیز کو اگر وہ شخص یہ دین سمجھ کر کے نہیں استعمال کرتا ہو تو یہ رہبانیت اور گناہ کی بات ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اتنا کیے تھے کہ سنیچر کے دن اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے، اور یہودیوں کے مذہب میں گناہ ہے۔ انہوں نے سوچا کہ مذہب اسلام اور یہودیوں کے دونوں کے مذہب پر عمل ہو جائے، سنیچر کے دن گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے اس کو برداشت نہیں کیا اور آیت نازل کیے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل ایمان کے اندر داخل ہو۔ چوتھا درجہ کہ اگر مثال کے طور پر آپ جو ہے جسمانی بیماری کی وجہ سے یا روحانی بیماری کی وجہ سے کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ بڑے کا گوشت نہیں کھا سکتے ورنہ آپ کے جسم اور باڈی کا نقصان ہوگا، تو اس میں کوئی حرج اور کوئی نقصان اور گناہ کی بات نہیں ہے، یہ بطور علاج کے ہوا۔ یا اسی طریقے سے آپ کسی سے مرید ہیں اور آپ کے شیخ اور پیر نے آپ کے لیے تجویز کیا کہ تمہارے لیے گوشت مناسب نہیں ہے، اس سے تمہارا نفس موٹا ہوگا اور تم گناہ کے کام میں زیادہ جری ہو جاؤ گے، اس لیے تم یہ نہیں استعمال کرو، تو اس کے اندر کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ کسی بھی حرام چیز کو حلال کر دینے کی وجہ سے اگر وہ عقیدتاً اللہ کا مقابلہ کیا ہو تو یہ کفر ہے، اور اگر حلال سمجھتا ہو لیکن حلال سمجھتے ہوئے حرام کیا ہو کفارہ دینا پڑے گا، اور دین سمجھ کر کے استعمال کرتا ہو تو یہ رہبانیت اور گناہ ہے، اور علاج کے لیے کیا ہو تو اس کے اندر کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں ہے۔ میں جو واقعہ بیان کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ازواج مطہرات کی دو جماعت تھی، بعض ازواج ایک طرف اور بعض ازواج ایک طرف۔ اور دیکھیے اللہ کے رسول سے یہ جو طلب کرتے تھے دین کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے ازواج مطہرات کبھی آپس میں رنجیدگی کا شکار نہیں ہوئے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کے بعد تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے، خیر خیریت دریافت کرتے اور واپس تشریف لے آتے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس روزانہ جاتے تو وہ دودھ یہ شہد پلاتی۔ تو حضرت عائشہ حضرت حفصہ کو معلوم ہوا، انہوں نے کہا کہ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان کے پاس جا کر کے شہد پیتے ہیں، ایسی ترکیب نکالو کہ وہ شہد پینا چھوڑ دیں۔ چنانچہ یہ جماعت مشورہ کر لی تھی، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جن کے پاس بھی وہاں سے شہد پی کر کے آئے اور فرمائے کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو مغافیر نہیں کھایا ہوں، شہد کھایا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ ارے لگتا ہے
وہ یہ مکھی جو ہے وہ مغافیر کی یہ رس چوس کر کے لائی ہوگی، جس کی وجہ سے بدبو پیدا ہوا، اور اللہ کے رسول کو بدبو سے بڑی نفرت تھی تو انہوں نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اے اللہ کے نبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال کیا آپ اس کو حرام کیوں کرتی ہیں؟ تب تغی ارضات یہ آپ جو ہے اپنی بیویوں کے رضامندی چاہتے ہیں، یہ ایسا نہ کیجئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھائے اور کفارہ میں ایک غلام کو آزاد کیے۔ تو بہرحال اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، اگر کوئی آدمی اپنے اوپر کسی حلال چیز کو حرام کر لے تو اس سے بھی قسم منعقد ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی قسم کھانے کے بعد انشاءاللہ کہے تو یہ ترمذی کے اندر روایت ہے کہ جو آدمی قسم کھائے اور کہے انشاءاللہ تو اس سے قسم منعقد نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی طلاق دے بیوی کو اور فوراً کہے، اگر کوئی آدمی کہے کہ جاؤ میں نے تجھے طلاق دیا اور انشاءاللہ کہہ دیا تو طلاق نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ کے معنی ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا اور اللہ کی مشیت اور اللہ کے چاہنے کا معیار اور اللہ کے چاہنے کا انداز اور اللہ کے چاہت کی جاننے کی طاقت یہ کسی انسان کے بس کے باہر کی بات ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے اگر انشاءاللہ قسم میں استعمال کیا تو قسم بھی نہیں ہوگی، اگر طلاق کے بعد استعمال کیا تو اس سے بھی طلاق نہیں ہوگی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے غصہ میں قسم کھا گیا، بہت سارے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ غصہ میں آ کر کے میں نے یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا۔ یاد رکھیے کہ جس طرح غصہ میں لوگ طلاق دیتے ہیں طلاق ہو جاتی ہے، غصہ میں کوئی کسی کو گولی مارے مر جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی غصہ میں کوئی قسم کھا لے تو اس کے خلاف کرنے کی وجہ سے وہ قسم ہو جاتی ہے۔ قسم اگر اس کے توڑ دیا تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اب یہاں پر جیسا کہ رواج ہے غیر مسلموں کی وجہ سے کہ بہت سارے غیر مسلم تو قسم دیتے ہی ہیں کہ تمہاری ماں کی قسم تم ایسا کام نہ کرو، تمہارے باپ کی قسم تم ایسا کام نہ کرو، اور اسی طرح مسلمان بھی نعوذ باللہ قسم دیتے ہیں کہ خدا کی قسم تم ایسا نہ کرو۔ تو یاد رکھیے کسی کے قسم دینے کی وجہ سے قسم منعقد نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک دوست ہے اور اس نے کہہ دیا کہ وہ جا رہا ہے دہلی اور وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی دہلی جائیں، لیکن آپ کہتے کہ نہیں مجھے وقت نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں جاؤں گا، اور اس نے قسم دیا کہ اللہ کی قسم تجھے بھی ساتھ میں چلنا پڑے گا، تو اس قسم دینے کی وجہ سے قسم دینے والے پر تو بھی قسم نہیں ہوگی اور جس کو قسم دیا ہے اس کے اوپر بھی قسم نہیں ہوگی۔ اپنی قسم کھانے کی وجہ سے قسم ہوتی ہے، دوسرے کے قسم دینے کی وجہ سے قسم نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جیسا کہ جہالت کے میں چاہتا ہوں کہ جب کسی چیز کو شروع کروں تو اس کے متعلق جو مسائل ہو وہ پورے مسائل آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اب یہاں پر ایک بعض لوگ گڑبڑ یہ کرتی ہیں، جیسے کہ غصہ ہوا اور غصہ میں فوراً کہہ دیا کہ میرے بھائی سے بات کی تو تم کو تینوں طلاق یا ایک طلاق، تم گھر میں گئی تو 3 طلاق یا 1 طلاق۔ بعض بیوقوف ایسے بھی ہیں شرط لگا دیے کہ اگر تم میکے جائے گی تو تم کو تینوں طلاق، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تم چلی جاؤ میں اجازت دیتا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ نے کسی کام پر کسی شرط کے اوپر ڈیپینڈ کیا ہے، کسی کام کو کسی شرط کے اوپر معلق کیا ہے، لٹکایا ہے، تو آپ کے اجازت دینے کی وجہ سے وہ قسم ختم نہیں ہوگی، وہ قسم اپنے حال پر باقی رہے گی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے قسم کھا کہ قسم خدا کی میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا، تو جس طریقے سے یہ قسم ختم نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے کوئی آدمی اپنے بیوی کی طلاق کو کسی شرط پر معلق کر دے، لٹکا دے، ڈیپینڈ کر دے، تو وہ بھی قسم کی طرح ہو جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔
ہاں اگر آپ شروع میں کہتے کہ میرے فلاں دوست سے میرے اجازت کے بغیر بات کرے گی تو تم کو طلاق، اب آپ اجازت دے کر کے بات کروائیں تو طلاق نہیں ہوگی۔ اگر تم اپنی فلاں گوتنی سے بات کی میرے اجازت کے بغیر تو تم کو طلاق، اب اگر اجازت دے کر کے بات کروائیں تو طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے یہ اجازت کی شرط نہیں لگائی، صرف اتنا کہا کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو طلاق، تم فلاں سے بات کی تو طلاق، اب آپ کی اجازت دینے کے بعد بھی اگر وہ کام کرے گی تو طلاق ہو جائے گی، اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے۔ اب تو اگر کوئی بیوقوفی میں لوگ ایسا کر دیتے ہیں، اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ذرا دماغ کو حاضر رکھیے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، ذرا نیند سے بیدار ہو، بالکل کان کو کھول لیجئے اور آنکھوں کو بھی کھول لیجئے، اس مسئلے کو سمجھیے۔ اگر کسی نے بے وقوفی میں ایسا کہہ دیا، جیسا کہ بہت ساری میرے پاس کئی مسئلے آئے، بڈھا ہو گیا وہ آدمی، جوانی میں قید لگایا تھا اور ابھی تک بیوی میکے نہیں آتی ہے، اگر مرنی بھی ہو جائے تو بغل میں کسی کے گھر میں آتی ہے، اپنے میکے نہیں جاتی ہے، ایسے بھی ابھی تک مسئلے ہیں۔ تو اس مسئلے سے نجات پانے کی شکل کیا ہے، اس کو سمجھیے آپ۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بے وقوف آدمی کہہ دیا کہ تم میکے گئی تو تم کو تینوں طلاق، اب میکے جاتی تو تینوں طلاق ہو جائے گی، حلالہ کروانا پڑے گا۔ لیکن فقہا کے اصطلاح میں حیلہ تنجیز کہا جاتا ہے، یعنی اس سے نجات پانے کا ایک راستہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو ایک طلاق بائن دے دے، کہ جاؤ، یہ کہے شوہر کہ میں نے تم کو ایک طلاق بائن دیا، اور ایک طلاق بائن دینے کے بعد عدت گزار لے، اور عدت گزرنے کے بعد وہ میکے چلی جائے۔ چونکہ قسم بھی پوری ہو گئی، میکے بھی چلی گئی، اور میکے اس حال میں جا رہی ہے کہ شوہر کے نکاح میں باقی نہیں ہے، عدت پوری ہونے کی وجہ سے شوہر کے نکاح سے وہ نکل گئی، اس لیے اب جو اپنے میکے جا رہی ہے وہ نکاح سے جدائیگی کے حالت میں جا رہی ہے، اس لیے تینوں طلاق نہیں ہوگی، ایک طلاق ایمرجنسی میں دے کر کے اس کو میکے داخل کروا دے عدت گزرنے کے بعد، عدت گزرنے کے اندر بھی نہ کرے۔ ایک آدمی ایسی شرط لگا دیا تھا کہ میرے گھر آئے گی تو تم کو طلاق، اس کو سمجھایا تھا کہ عدت گزارنے کے بعد اپنے گھر لانا، اب عدت پوری نہیں ہوئی اور وہ بے وقوف جو ہے اپنے بیوی کو اپنے گھر میں لے آیا، اب پھر حلالہ کرانا پڑا نعوذ باللہ مجبورن میں۔ تو مسئلے کو غور سے سمجھیے کہ اگر ایسی بے وقوفی والا کام کر دیا، ایک طلاق بائن دے کر کے اب وہ کام پوری کروا دے، اور پھر کیا ہے عدت جب گزر جائے گی تو نکاح کر لے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ حلالہ کرانے سے بچ جائے گا، ایک طلاق سے اس کا کام چل گیا اور دو طلاق اس کے پاس باقی رہی، تو یہ جو ہوتا ہے قسم کے درجے میں ہوتا ہے شرط، اس لیے بھی اس کے بارے میں لوگ ذرا سوچ سمجھ کر کے کام کیا کریں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ بعض آدمی بے وقوفی میں قسم کھا لیا کہ قسم خدا کی میں 10,000 روپے کی غلہ صدقہ کروں گا، اور وہ آدمی ہے غریب، خود محتاج ہے، تو 10,000 روپیہ کی غلہ اور 10,000 روپیہ دے گا کہاں سے؟ تو کیا ایسے آدمی کی ہیلف کرنی چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ابرار المقسم، کہ جس طرح جنازہ میں لوگ شرکت کرتے ہیں، بیمار کی عیادت کرتے ہیں، اپنے مسلمان کو زکوٰۃ فطرہ کے ذریعے ہیلف اور مدد کرتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی مسلمان غلطی سے قسم کھا لے اور اس قسم کو پوری کرنے کی طاقت نہ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس آدمی کو قسم پوری کرنے کے اندر ہیلف اور مدد کرنی چاہیے، اس میں بھی ثواب ملتا ہے، جس طرح بیمار کی عیادت میں اور ایک مجبور کی مدد اور ہیلف میں، یہ مسجد اور مدرسے کی تعاون میں ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے کوئی غلطی سے قسم توڑ لے تو پھر اس کی بھی یہ آدمی کے یہ ثواب ملتا ہے، اور اس آدمی کو ہیلف اور مدد کرنی چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ یہ مسئلہ پوچھے کہ میں قسم کھایا تھا
اور وہ کام نہیں کیا اور کفارہ پہلے دے دیا اور قسم بعد میں توڑا، تو یاد رکھیے کہ اس طرح کفارہ نہیں ادا ہوگا، پہلے آپ کو قسم توڑنی ہوگی۔ جیسے بعض لوگ، ایک آدمی رشتہ دار ہی میں قسم کھا لیا کہ قسم خدا کی میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، اور ظاہر بات ہے کہ اپنے گھر میں نہیں رہے گا، دوسرے گھر میں کتنا دن رہے گا۔ اب وہ آدمی بغیر قسم کو توڑے ہوئے یہ کفارہ دے دیا اور پھر رہنا شروع کیا، تو دوبارہ کفارہ دینا پڑے گا۔ پہلے آدمی قسم توڑے، اس کے بعد کیا ہے، کفارہ دینا پڑے گا۔ اچھا، ایک مسئلہ اور ہے کہ ایک آدمی ایک ہی کام کے بارے میں، جیسے ماں باپ میں جھگڑا ہوا اور ماں باپ قسم کھا لے کہ قسم خدا کی تمہارے طرف کے ہانڈی کا کھانا نہیں کھاؤں گا، اور ایک دن میں جب بھی لڑائی ہو 10-15 مرتبہ اسی ایک قسم کو ذکر کیے، تو کیا ایک ہی کفارہ دینا پڑے گا، یا ایک چیز کے بارے میں 15 بار قسم کھائے تو 15 کفارہ دینا پڑے گا؟ تو یاد رکھیے کہ اگر ایک کام کے بارے میں 15 بار قسم کھائے تو ایک ہی کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ یہ اسی قسم کی تاکید ہے، اور اسی قسم، الگ الگ یہ قسم نہیں کر رہا ہے، بلکہ اسی قسم کو ریپیٹ اور تاکید کر رہا ہے، اس لیے ایک کفارہ سے کام چل جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات اور ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بہت مرتبہ قسم توڑ دیے، خاص کر کے نام نہیں لوں گا، میرے کیا ہے رشتہ دار ہی کو دیکھا ہوا ہے کہ جب بھی جھگڑا ہوتا کہ تمہارے طرف کے کھانا میرے اوپر حرام، اور پھر 15-20 دن کے بعد کھانا شروع کر دیتے۔ لگتا ہے کہ زندگی میں یہ 50 مرتبہ اس طریقے سے قسم کو توڑے ہوں گے۔ تو اگر کسی کے ذمے قسم کے بہت سارے کفارے جمع ہیں، الگ الگ قسم کے کفارے جمع ہیں، تو کیا ایک کفارہ سے کام چلے گا یا ہر قسم کا الگ الگ کفارہ دینا پڑے گا؟ تو یاد رکھیے کہ علماء کا راجح اور مضبوط قول یہ ہے کہ ہر قسم کا الگ الگ کفارہ دینا پڑے گا، اور جس طریقے سے جس کے ذمے حج رہ جاتا ہے اور حج کے وہ آدمی وصیت کرتا ہے، اسی طریقے سے اس کی بھی وصیت کرے۔ جیسا کہ خطبے میں میں نے یہ حدیث پڑھی کہ جس آدمی کے 3 اولاد مر جائے، لم تمسہ النار، تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، الا تحلت القسم، مگر قسم کو پوری کرنے کے لیے، قسم کو پوری کرنے کے لیے جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی نیک ہو، پرہیزگار ہو، لیکن اپنے ذمے کفارہ جمع کر رکھا اور کفارہ کا یہ قسم کا کفارہ نہیں دیا ہو، تو اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے ہر آدمی یاد کرے اور اپنے قسم کا کفارہ دینا شروع کرے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک نے جو فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ کہ قسم توڑنے کا کفارہ جو ہے 10 مسکینوں کا کھانا 2 وقت پیٹ بھر کے متوسط، یا 10 فطرہ دے دیں، 10 فطرہ یا 10 فطرہ کی قیمت۔ لیکن ایک بات اس کے اندر یاد رکھنا ہے، جیسے کہ روزے کا کفارہ 60 ہوتا ہے، آپ ایک مشت رسید مدرسے میں کٹوا دیجئے کہ لیجئے کیا ہے 3,000 روپیہ 2 مہینے کے کفارہ کا، 2 مہینے کا کفارہ، یہ صحیح ہے۔ یا ایک مسکین کو اٹھا کے دے دیجئے تاکہ اس کو فائدہ ہو جائے کہ لو 60 روزے کا کفارہ۔ لیکن قسم کے کفارہ کے اندر یہ ہے کہ 10 مسکین کو جو 10 فطرہ دیں گے، ایک ہی مسکین کو ایک ہی دن دیں گے تو یہ ادا نہیں ہوگا۔ ایک دن میں دینا ہے تو الگ الگ 10 مسکینوں کو دینا پڑے گا، اور اگر ایک ہی مسکین کو دینا ہے تو روزانہ کر کر کے ایک مسکین کو دیں، یہ طریقہ ہے۔ یا 10 مسکین کو کپڑا دیں، یا 10 مسکین کو کپڑا دینے کی اور 10 مسکین کو کھانا کھلانے کی صلاحیت نہیں ہو، غریب ہو، تو ایسے آدمی کے لیے ہے 3 دن کا روزہ، اور وہ بھی لگاتار رکھنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی آدمی قسم کھائے اور قسم کھانے کے بعد یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ قسم کھایا تھا کہ نعوذ باللہ میں فلاں دوست کے گھر نہیں جاؤں گا، اور بھولے سے بھول کر کے اس کے گھر کے اندر داخل ہو گیا،
تو بھول کر کے کام کرنے سے قسم ٹوٹے گی یا نہیں؟ تو یاد رکھیے کہ بھول کر کے قسم اگر توڑ دیا ہو تو اس سے بھی قسم ٹوٹ جائے گی اور اس سے بھی کفارہ دینا پڑے گا۔ یا کوئی آدمی زبردستی کر دے، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ نے قسم کھائی کہ یہ ایک آدمی، مولانا صاحب تقریر کیے، میں واقعہ بھی سنا دیتا ہوں کہ رزق جو ہے آدمی رزق سے بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک مولانا صاحب تقریر کیے کہ جس طریقے سے حدیث ہے کہ موت سے جس طرح کوئی نہیں بچ سکتا ہے، اسی طرح رزق سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اس کے گھر میں کھیر پک رہی تھی، اس نے کہا کہ میں دیکھوں کہ ذرا اللہ کیسے کھیر کھلاتا ہے۔ اس نے کہا میں کھیر کھاؤں گا ہی نہیں۔ چنانچہ وہ جنگل میں گیا اور جنگل میں جانے کے بعد اس کے دوست لوگ کھیر پکا رہے تھے اور اس نے کہا کہ میں کھیر کھاؤں گا ہی نہیں، قسم کھا لیا۔ چنانچہ چوروں کی جماعت آئی اور یہ دوست لوگ جو پکنک منا رہے تھے یہ بھاگ گئے اور یہ درخت پر چڑھ گیا کہ میں تو کھیر کھاؤں گا ہی نہیں۔ جب چوروں کی جماعت آئی اور دیکھا کھیر پک رہی ہے تو ان چوروں کو شک ہوا کہ لگتا ہے کوئی زہر ملا دیا ہے، اس لیے ہمیں مارنے کے چکر میں یہ کھیر بنی ہوئی ہے، آدمی تلاش کرو۔ چنانچہ وہ آدمی تلاش کیے تو دیکھے درخت کے اوپر یہ آدمی چڑھا ہوا ہے۔ اب نیچے اتارے، بولے کہ کھاؤ، بولا نہیں کھاؤں گا۔ اب چوروں کو یقین ہو گیا کہ یقیناً اس نے زہر ملایا ہے، چنانچہ چور اس کو پٹک دیے اور دو آدمی مل کر کے جبڑا کھولے اور ایک آدمی کھیر ڈالتا تھا اور چوتھا آدمی بندوق کے کندے سے اندر ڈھکیلتا تھا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ واقعتاً جو اللہ نے رزق لکھ دیا ہو اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی زبردستی بندوق کے نوک پر اور جب بندوق کے سہارے سے کہا کہ تم کو جاؤ ورنہ گولی مار دیں گے، اگر مجبوراً میں یہ کام کیا ہو تو اس سے بھی قسم ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی قسم کھایا کہ تیرے گھر میں نہیں جاؤں گا، اگر گھر کے باہر ہے، دہلیز پر ہے، چھجے میں کے اندر ہے تو قسم نہیں ٹوٹے گی، لیکن اگر گھر کے دروازے میں داخل ہو گیا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، کسی نے کہا کہ میں قسم خدا کی تیرے گھر نہیں جاؤں گا، تو یہ اس سے وہ گھر مراد ہوتا ہے جو اپنی ملکیت میں ہو، باپ دادا کا گھر ہو، اسی طرح رینٹ پر ہو یا کوئی آدمی گفٹ میں دے دیا ہو، یعنی جس مکان میں جو آدمی رہتا ہو اور وہ آدمی کہا کہ میں اس گھر کے اندر نہیں جاؤں گا، تو یاد رکھیے کہ اس کے جس طرح کا بھی گھر ہو، اپنا ہو، رینٹ کا ہو، سب گھر میں جو بھی جائے گا تو اس کے میں جانے کی وجہ سے وہ آدمی کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ کسی نے کہا کہ میں اس دودھ کو نہ پیوں گا اور وہ آدمی اس دودھ کو دہی اور بلائی بنا لے، مکھن بنا لے اور پھر اس کے بعد اس کو کھائے تو قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ وہ آدمی دودھ استعمال نہیں کر رہا ہے بلکہ دودھ کی جنس بدل چکی ہے، ماہیت وہاں پر بدل چکی ہے، اس لیے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح کسی آدمی نے کہا کہ خدا کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور اس نے اوجھڑی یا کلیجی کھا لیا تو اس سے بھی قسم نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہ یہ کلیجی اور اوجھڑی یہ الگ ہوتی ہے اور گوشت یہ الگ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح ایک آدمی نے کہا کہ میں فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ میری ماں اجازت نہ دے دے، اور ماں اجازت دے دی تھی کہ جاؤ تم بات کر سکتے ہو، لیکن معلوم نہیں تھا اجازت کے بارے میں اور پھر اس کے بعد وہ آدمی بات کر لیا اجازت کے معلوم ہونے سے پہلے تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ تو بہرحال یہ جو میں نے قسم کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیا کہ میں نے جب یہ مسائل بچوں کو پڑھایا تو میں نے سمجھا کہ یہ امت کو بھی معلوم، عوام کو بھی ہونی چاہیے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ان مسائل کو بیان کیا کہ قسم جو ٹوٹ جائے اس کا کفارہ دینا ضروری ہوتا ہے، ورنہ دین اور دنیا دونوں کے اندر اس کا نقصان ہوگا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نظر اور منت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ان کی یہ بات
بالکل حدیث کے خلاف اور حدیث سے جہالت کی وجہ سے اور حدیث سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے، بلکہ محدثین عنوان اور جو چیپٹر قائم کیے ہیں باب الایمان والنذور، قسم اور منت کے بارے میں، اس لیے میں نے سوچا کہ جن بھائیوں کو یہ جہالت ہو گئی کہ شریعت میں منت اور نظر کوئی چیز نہیں ہے، میں نے سوچا اس کو بھی بیان کروں۔ اس لیے انشاءاللہ اگلے ہفتہ نظر اور منت کے بارے میں اور کچھ مسائل جو رہ گئے قسم کے بارے میں، ان دونوں کو بیان کر کے نظر اور قسم کے ٹاپک اور موضوع کو پورا کروں گا۔ اللہ ہم سبوں کو دین پر استقامت نصیب فرمائے، شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔